الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ اعراف کے مضامین اور آیتیں خلاصہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے جاری ہے، اور سورہ اعراف کی 54 آیتیں ہم پڑھ اور سن چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنا درس آیت نمبر 55 سورہ اعراف سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر دعا کرنے کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ دعا اللہ پاک سے خیر مانگنے کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز اور محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہوا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دعا مانگنے کے 3 فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دعا سے آدمی کو کتنے فائدے ملتے ہیں؟ تو علماء نے اس بارے میں لکھا کہ 5 فائدے کم از کم ایک دعا سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا مانگنے والا عبادت گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا بھی بذات خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اپنے رب کریم کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا رب قادر ہے، میں عاجز ہوں۔ پھر دعا مانگنے سے شریعت کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اور دعا نہ مانگنے والے پر حدیث پاک میں وعید آئی اور مذمت کی گئی جو دعا نہیں مانگتا۔ تو دعا یہ مانگنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دعا مانگنے والا سنت کی پیروی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اوروں کو بھی دعا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، تو اس سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اور پھر دعا سے آفات و بلیات بھی دور ہوتی ہیں، اور جو مانگتا ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ دعا کے فضائل، آداب، قبولیت کے اسباب وغیرہ، ان باتوں کو جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف احسن الوعاء آداب الدعا، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے فضائل دعا کے نام سے شائع کر دی ہے، وہ ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اس سے بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس آیت میں مزید فرمایا، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا، ان میں حد سے نہ بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ابو نعامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا،
اے اللہ پاک میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے بیٹے اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ تو دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے انبیاء کا مرتبہ مانگنا، یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، یا جو چیزیں محال یا قریب محال ہیں ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کی تندرستی مانگنا، ہمیشہ کی عافیت مانگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے کہ میرا قد کم ہو جائے، یا چھوٹی آنکھوں والا کہے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں، تو یہ دعا میں حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جانے کی دعا مانگنا، اللہ پاک سے حقیر چیز مانگنا، بیکار اور بے فائدہ دعا مانگنا، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا مانگنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ پاک کا غضب نازل ہونے یا مسلمان کو جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، کافر کی مغفرت کی دعا مانگنا، یہ سب دعا میں حد سے بڑھنے کی مثالیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے، حق کی دعوت عام فرمانے، احکام کو بیان کرنے اور عدل کو قائم ہو جانے کے بعد تم کفر و شرک، گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ مزید پھر فرمایا کہ دعا بھی کرتے رہو، اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہو، اور اللہ پاک کی جناب میں جو ہے وہ طمع رکھو۔ تو یہ دعا مانگنے کا ایک ادب بھی ہے کہ اس کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کی ذات کا ڈر بھی ہو، اس کی بے نیازی سے بندہ ڈرتا رہے۔ یعنی دونوں چیزیں عبادت میں، خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ان کا جو ہے وہ ادب بیان کیا گیا، اور اس طرح سے دعا قبول بھی جلد ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجأ منکا الا الیکا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ یعنی اے اللہ پاک، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ فرمایا اگر رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے اور اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے۔ یہاں فطرت سے مراد ایمان اور اسلام ہے کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوگی۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی دو آیات میں اللہ پاک کی وحدانیت کے
چند دلائل وغیرہ بیان کیے گئے، جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج چاند ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور قیامت کے واقع ہونے پر مزید دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ پاک اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ پاک مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے بھی اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل سلیم اس بات کو مان لے گی کہ مردہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ پھر اس میں کوئی تردد نہیں کرے گا، عقل سلیم اس بات کو قبول کرے گی اور قیامت پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اچھی زمین کی جو بات کی گئی یہ مومن کی مثال ہے۔ جس طرح عمدہ زمین پانی سے بہت جلدی پھل پھول نکالتی ہے اور اس میں نفع پانی کا نظر آتا ہے، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو اس کا دل اور اس کے دل کی زمین بھی اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ وہ بندہ ایمان لے آتا ہے، اطاعت اور عبادت کرتا ہے اور عبادت کا پھل اس زمین میں لگتا ہے۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا والذی خبث، اور جو خراب زمین ہو، یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے نفع نہیں اٹھاتا، اور جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور قدرت کا بیان فرمایا، اپنی عجیب و غریب صنعتوں اور قدرتوں کا بیان فرمایا۔ اس سے اللہ پاک کا واحد ہونا اور رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے پر مضبوط ترین دلائل قائم کیے گئے، اور پھر اب مزید تفصیل کے لیے انبیاء علیہم السلام کے چند واقعات کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بھی اپنی امتوں کو توحید اور رسالت اور عقیدہ قیامت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دعوت جو مسلمانوں کو دور نبوی کے کفار و مشرکین کو مل رہی تھی، یہ دعوت کوئی نئی نہیں
بلکہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام انہی چیزوں کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی بار بار دہرایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے انکار کو معمولی نہ سمجھنا، بلکہ پہلی امتوں کے احوال کو، ان کے انجام کو پیش نظر رکھنا کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے بیان کردہ عقیدہ توحید و رسالت اور حشر و نشر کا انکار کیا تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ و زاری کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور نوح کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والا۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور سیدھے رستے پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ آپ نے بظاہر کسی سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا تھا۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں پر اس طرح کی زبردست باتوں کا بیان فرمانا اور حضور علیہ السلام کا ان غیب کی اور سابقہ ماضی کے ہزاروں سال پرانے قصوں کو من و عن بیان کرنا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ نبی کے برحق ہیں، اور آپ کی ان باتوں کو سن کر اہل کتاب بھی ساکت و حیران رہ جاتے تھے کہ واقعی یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہیں اور انہوں نے تو بظاہر کوئی کتابیں کسی سے پڑھی نہیں، تو اب اگر انہیں کوئی ایسی چیز اور ایسا علم مل رہا ہے تو وہ یقیناً اسی رب کی طرف سے ہے کہ جس کی وہ ساری پچھلی کتابیں بھی تھیں جو پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور یہ وہی علوم اور وہی باتیں بیان فرما رہے ہیں، تو ان کا بھی رب وہی ہے، اور یہ بھی جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ ہے، اور جس نے سابقہ انبیاء پر بھی کتابیں نازل فرمائی، پچھلی امتوں کے حالات انہیں وہی بتا رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بھی شان بیان ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت بھی اس سے واضح ہوتی تھی۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ پاک کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کا اب کچھ انداز اور آپ کی باتوں کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام دیا اسلام کا، دین کا، تو قوم کے سرداروں کا جہالت و صفات سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی بے وقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے کیسے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچانا اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو باتیں تھیں اور آپ علیہ السلام کا جو جواب تھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نہایت حلیم و کریم بزرگ تھے، انتہائی
بدتمیزی کے باوجود آپ جو ہے نہایت شفقت اور محبت اور خیرخواہی کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ یہ وہی تعلیم تھی جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو اس سے نرم بات کہنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور لوگوں سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس سے مبلغین کو درس حاصل ہوتا ہے کہ جس سے بات کریں اس کی جہالت پر غصہ نہ کریں، اس سے الجھے نہیں، اس سے یہ نہ کہ یار یہ کیسا سوال کر رہے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ کیسا بھی ناشائستہ جملہ ہو، بدتمیزی ہو، ایون ہمیں اور مبلغ کو، ایک سمجھانے والے ناصح کو اچھا رویہ ہی رکھنا چاہیے اور بھرپور نرمی اور شفقت کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے، پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔